عزیزان محترم آئیے اور آنسوؤں کا مقام کو سمجھئے، آنسوؤں کی رفت کو سمجھئے، آنسوؤں کی شان کو سمجھئے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ عزیزان محترم ان کی زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، عمریں کافی ہو چکی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اسی طریقے سے میاں بیوی کے اندر کچھ انبن ہوئی اور شوہر نے جلال میں آ کر کہا انتی علیہ کا سہری امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ عزیزان محترم اس جملے سے ایسی طلاق واقع ہوتی تھی، اس جملے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت خولہ کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس جملے سے میاں بیوی والا رشتہ ختم کر دیا، تم نے اس جملے سے ہمارے تعلق کو ختم کر دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد اسی فکر میں تھی میرے شوہر نے یہ کیا کیا کہ ایک جملہ بولا اور اس جملے سے رشتے کو ختم کر دیا۔ عزیزان محترم تھوڑی دیر گزری، حضرت اوس کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد جب وہ حضرت خولہ کے پاس آئے اور حضرت خولہ سے اسی انداز سے بات کرنا چاہی جس انداز سے ایک شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، تو حضرت خولہ کہتی ہیں اے اوس اب یہ تمہارے پاس ادھیکار نہیں ہے، اب یہ تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس انداز سے بات کرو، اس لیے کہ اب میرا تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے جو جملہ کہا تھا انتی علیہ کا سہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس جملے سے تو تم نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ اب ایسا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اس مقدمے کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو اور بتاؤ کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ بتائیے یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں، اب ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ عزیزان محترم حضرت اوس کہتے ہیں اے خولہ میں سرکار کی بارگاہ میں اگر اس مسئلے کو لے کر جاؤں گا تو مجھے بڑی شرم آئے گی، مجھے بڑی حیا آئے گی، ایسا کرو تم سرکار کی بارگاہ میں جاؤ اور تم سرکار سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ عزیزان محترم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور سارا قضیہ بتایا، سارا معاملہ بتایا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے جو شوہر ہیں جن کا نام اوس ہے، آج انہوں نے غصے کی حالت میں مجھ سے کہہ دیا انتی علیہ کا سہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ بتائیے سرکار اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، بتائیے سرکار اب ہمارے رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرمتی علیہ اے خولہ تم تمہارے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو، اب تمہارے شوہر سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تمہارے شوہر نے اس عبارت سے، اس جملے سے، اس سینٹینس سے جو تمہارا میاں بیوی والا رشتہ تھا وہ ختم کر دیا۔ حضرت خولہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ راستہ تو نکالیے سرکار مجھ بڑھیا کو نہ تو میرے پاس اس بڑھاپے میں جمال ہے اور نہ میرے پاس مال ہے، مجھ بڑھیا کو کون اپنائے گا؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کوئی راستہ نکالیے۔ میرے سرکار پھر فرماتے ہیں حرمتی علیہ اے خولہ تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو، اے خولہ اب تمہارے شوہر سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت خولہ پھر کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ راستہ تو نکالیے سرکار، بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، بچوں کے بھوشیہ کا سوال ہے، بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں گی تو میرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، میں ان بچوں کی ضرورتوں کو کہاں سے پوری کروں گی، اور ان بچوں کو میں اگر اپنے شوہر کو دے دوں گی تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میرے سرکار کچھ راستہ نکالیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا حرمتی علیہ اے خولہ تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو، لہذا خولہ اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب
جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا کہ تم تمہارے شوہر کے اوپر حرام ہو، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھی اور تھوڑا دور جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور دور جا کر بیٹھنے کے بعد اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اب حضرت خولہ نے رونا شروع کر دیا اور بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے پروردگار عالم، ایک عاجز بندی تجھے پکار رہی ہے، اے مولا ایک بے سہارا تجھے پکار رہی ہے، مولا ایک ضعیفہ تجھے پکار رہی ہے، مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری شان ہے، مولا تیرا فرمان قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری فریاد کو سنوں گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا۔ اے پروردگار عالم، ایک عاجز بندی تجھے پکار رہی ہے، قرآن نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب بھی کوئی لرزتے دلوں کے ساتھ اور بھیگی پلکوں کے ساتھ مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا غموں کے بادلوں کو چھانٹ دیا کرتا ہے، مولا فریادوں کو سن لیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خولہ دعا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے پروردگار، ان قوانین کو بنایا بھی تو نے ہے، مولا ان قوانین کے لیے دوسرے قوانین بنانے پر بھی تو قادر ہے، مولا میری زندگی کے کچھ دنوں کا سوال ہے، مولا اپنے نظام کو تبدیل فرما دے۔ عزیزان محترم، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خولہ اس انداز سے رو رہی تھی کہ خولہ کے رونے کی وجہ سے ہمیں بھی خولہ پہ ترس آ رہا تھا، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا تو خولہ کے لیے نظام کو تبدیل فرما دے، مولا تو خولہ کی سن لے۔ عزیزان محترم، حضرت خولہ رو رہی ہیں، روئی چلی جا رہی ہیں، روئی چلی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں ان آنسوؤں نے آسمان کی دنیا پہ ہلچل مچا کے رکھ دی، ان آنسوؤں نے سمجھ لیجئے آسمان کی دنیا کے اوپر ایک طریقے سے ہلچل مچا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، سورہ مجادلہ کی ان آیتوں کو لے کر میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچو۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل تشریف لے کر آ رہے ہیں، سرکار کے اوپر وحی کے آثار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی وحی کے آثار کو دیکھتی ہیں تو حضرت خولہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اسکتی یا خولہ، اسکتی یا خولہ، اے خولہ چپ ہو جاؤ، اے خولہ چپ ہو جاؤ، اے خولہ چپ ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ عرش کی کوٹ سے آ گیا ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے آ گیا ہے، سرکار کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی یہ پتا نہیں تھا کہ ججمنٹ میرے حق میں آیا ہے، یہ ججمنٹ میرے اگینسٹ جا رہا ہے۔ حضرت خولہ نے اور رونا شروع کر دیا، حضرت خولہ نے اور بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت خولہ اب کہہ رہی ہیں مولا آج مجھے فیصلہ اپنے حق میں چاہیے، مولا آج مجھے فیصلہ اپنے حق میں چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ عزیزان محترم، جب وحی کے آثار ختم ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو دیکھا اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ کیسے مسکرائے؟ کہا جاتا ہے یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشاد ہوئے کہ گلستان بنا دیے۔ اور اعلیٰ حضرت سیدتی سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور محبتوں سے کہیں الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے بلایا اور کہا خولہ تمہاری آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر نیا قانون بھیج دیا ہے، نیا قانون آ گیا۔ عزیزان محترم، میرے سرکار فرماتے ہیں اے خولہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا،
اے خولا ایسا کرو ایک غلام آزاد کر دو. اس کا ایکو تھوڑا سا زیادہ بول رہا ہے, ہلکا سا کم کر دو. کہیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, اور محبتوں سے کہیں سبحان اللہ. حضرت خولا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولا ایسا کرو ایک غلام جا کر آزاد کر دو, ایک غلام آزاد کر دو, واپس تم میاں بیوی ہو جاؤ گے اور یہ غلام آزاد کرنا تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا. حضرت خولا کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار ہمارے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے, ہم تو خود دوسروں کے یہاں جا کر کام کرتے ہیں, ہمارے پاس غلام نہیں ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں خولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آگے اور بھی آپشن نازل فرمائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. سورہ مجادلہ کی آیت ہے, کہا کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کرو اپنے شوہر سے کہنا کہ وہ 60 روزے رکھ لیں, اگر 60 روزے رکھ لیں گے تو یہ تمہارے شوہر کے لیے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اور تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے. حضرت خولا کہتی ہیں یا رسول اللہ گرمی ہے, عمر کا تقاضا ہے, یا رسول اللہ وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ پائیں گے, نہ غلام آزاد کر پائیں گے, نہ 60 روزے رکھ پائیں گے. اگر اتنے روزے رکھے تو آنکھ کی بینائی چلی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قرآن پھر پڑھ کر سنایا تو خولا اللہ نے تیسرا آپشن بھی نازل فرمایا ہے فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. اگر نہ غلام آزاد کر سکتے ہو نہ 60 روزے رکھ سکتے ہو تو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تمہارے لیے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا, تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے. اب ہو سکتا ہے حضرت خولا نے اپنے سر کو جھکایا ہو اور دھیمی آواز میں کہا ہو یا رسول اللہ سرکار ہم آپ کو پہلے کہے تھے کہ سرکار ہم غریب ہیں, نہ ہمارے پاس غلام ہیں, اور سرکار نہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم 60 مسکینوں کو کھلائیں. ہمارے گھر میں کیسے چولہا جلتا ہے سرکار وہ ہم جانتے ہیں, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. قرآن شریف کے اندر 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں یہی 3 آپشن بیان کیے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خولا ان تینوں میں سے تمہیں کوئی ایک آپشن چننا ہے اگر تم واپس میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہو تو, اور اگر ان میں سے نہیں چنا تو تمہارا جو میاں بیوی والا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضور نے ایسا نہیں کہا بلکہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار بنا کر بھیجا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو اور رسول تمہیں جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. حضرت خولا کی حالت پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا رحم آیا کہ سرکار فرماتے ہیں گھر کے اندر جو 30 کلو کے آس پاس غلہ رکھا ہے اس غلے کو منگایا جائے. غلہ منگایا گیا, میرے آقا نے وہ 30 کلو غلہ خولا کو دے کر کہا خولا ایسا کرو اس غلے کو تم کھانا, اپنے شوہر کو کھلانا, اپنے بچوں کو کھلانا, جاؤ اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارا کفارہ کر دے گا, تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے.
جبل نوری صاحب زندہ باد، مفتی جبل نوری صاحب زندہ باد، مفتی جبل نوری صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، جبھی تو مولانا حسن رضا فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور حضور کی شان کو شان کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تقریباً تمام تفسیروں کے اندر، چاہے وہ متقدمین مفسرین ہو، چاہے وہ متوسطین مفسرین ہو، چاہے وہ متاخرین مفسرین ہو، تمام مفسرین نے کچھ الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرما دی۔ یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ حدیث قدسی کے ذریعے حضرت خولہ کے معاملے کو حل فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اس لیے نازل فرمائی کیونکہ جب جب سورہ مجادلہ کی تلاوت کی جائے، جب جب 28ویں پارے کو پڑھا جائے، جب جب تراویح میں 28واں پارہ پڑھا جائے، سنا جائے، تب تب حضرت خولہ کے آنسوؤں کا ذکر بھی ہوتا رہے، تب تب حضرت خولہ کا تذکرہ بھی ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، یہ شان حضرت خولہ کی اور ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آیت نازل فرما دی۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ان آنسوؤں میں اتنا دم ہے، اتنا دم ہے، اتنا دم ہے کہ یہ آنسو اگر خشیت کے ساتھ زمین پہ نکل جائیں تو یہ آنسو جبریل کو زمین پہ آنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آنسو قرآن شریف کے اندر آیتیں نازل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مولا کو یاد کیجئے اور کبھی کبھی رو لیا کیجئے۔